آس پاس ڈرامہ کی آنے والی ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے عرشی کے لیے کاشفا اور نانی رشتہ ڈھونڈتے ہیں، اور وہ رشتہ بھی ایسا ہوتا ہے جیسے ہی عرشی کو معلوم ہوتا ہے کہ نانی نے میرے لیے رشتہ ڈھونڈا ہے، اور جیسے ہی وہ لڑکے کو دیکھتی ہے تو وہ اپنے روم میں جا کر فوراً سے تیار ہونے لگ جاتی ہے۔ اتنے میں ہی عماد اس کے پاس آتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ آخر تم اس رشتے کے لیے اتنا راضی کیوں ہو؟ ویسے تو تمہیں نانی اور کاشفا کی ہر بات گولی کی طرح لگ جاتی ہے، لیکن اس بات پہ تم اتنا خوش کیوں ہو؟ تمہاری بہن وہاں بیٹھی رو رہی ہے اور تم یہاں خود پہ میک اپ تھوپ رہی ہو۔ تو جواب میں عرشی کہتی ہے کہ میں اب نانی کے فیصلے سے راضی ہو گئی ہوں، اور ویسے بھی تمہاری چڑیل خالہ سے جان چھڑوانے کا یہی ایک طریقہ باقی ہے۔ عماد کہتا ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ تمہارے شیطانی دماغ میں کوئی نہ کوئی چال چل رہی ہے، ورنہ تم اس نانی کے رشتے پہ کیسے راضی ہو سکتی ہو؟ تو عماد کی بات سو آنے ٹھیک ہوتی ہے۔ جیسے ہی عرشی رشتے والوں کے سامنے جاتی ہے اور ان کو چائے سرو کر ہی رہی ہوتی ہے کہ دوسری طرف اس کی بہن ڈری ڈری ہوئی جا کر ڈاکٹر سہام کو بول دیتی ہے کہ میرے گھر میں ایک پرابلم ہو گئی ہے، آپ میری مدد کرنے کے لیے پلیز چلیں میرے ساتھ۔ تو آگے سے وہ پوچھتا ہے کہ کیا پرابلم ہے؟ انوشکا ڈاکٹر سے کہتی ہے کہ عرشی کا رشتہ پکا ہونے والا ہے اور میں بہت ہی زیادہ پریشان ہوں، پتہ نہیں نانی اس کی شادی کتنے کرنے والی ہیں۔ تو ڈاکٹر سہام بھی جلد بازی میں اتاولا ہو کر ان کے گھر پہنچ جاتا ہے۔ جیسے ہی وہ سب پہنچ جاتے ہیں تو عرشی ان کے ساتھ پاگل ہونے کا ڈرامہ کرتی ہے اور ایک دم سے اپنے ہاتھ وغیرہ کو یوں کرنے لگ جاتی ہے۔ وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس پہ جن آ چکے ہیں اور وہ ڈر کے بھاگ جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ نے ہمیں کیسے رشتے کے لیے بلوایا ہے، یہ تو لڑکی پاگل ہے۔ تو آگے سے کاشفا کہتی ہے کہ نہیں ایسا بالکل بھی نہیں ہے، یہ لڑکی بالکل ٹھیک ہے، پتہ نہیں ایسا کیوں کر رہی ہے۔ رشتے والے جیسے ہی اپنے گھر جاتے ہیں کاشفا عرشی پر بھڑک پڑتی ہے اور عرشی سے کہتی ہے کہ تم یہ کیا کیا، تم نے ہماری ناک کٹوا دی ان کے سامنے، اگر تم اتنی گھٹیا حرکت کیسے کر سکتی ہو؟ آ جانے دو تمہارے باپ کو، آج میں بتاؤں گی کہ تمہاری بیٹی کیا گل کھلا رہی ہے۔ تو جواب میں عرشی کہتی ہے کہ آئندہ کے بعد میری شادی کے بارے میں سوچنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے، جس کے ساتھ بھی میری شادی کرنے کا پلان بنائیں گی میں اس کو ایسے ہی بھگا دوں گی، آخر میرا نام بھی عرشی ہے۔ تو غصے سے آگ بگولو ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف ڈاکٹر سہام کو گڈ بائی کرنے باہر جاتی ہے تو ڈاکٹر سہام عرشی سے کہتا ہے کہ تمہارے شیطانی دماغ میں اتنے خرافات آئیڈیاز کیسے آتے ہیں، اور میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم ان کے سامنے ایسی حرکت کرو گی۔ کبھی کبھی تم زندگی کو بالکل ہی مذاق سمجھتی ہو، زندگی ایک مذاق کا نام نہیں ہے، اس لیے تمہیں سنجیدہ ہونا پڑے گا۔ ڈاکٹر اچھی خاصی کھڑی سنا کر چلے جاتے ہیں۔ یہاں پر عرشی انوشکا سے کہتی ہے کہ اس ڈاکٹر کو کس نے بلایا تھا اور کیا اس کا دماغ بھی سٹھیا گیا ہے، میں آخر شادی نہیں کرنا چاہتی، اس کو کیا پرابلم ہے؟ یہاں پہ انوشکا کہتی ہے کہ میں نے ہی بلایا تھا ان کو، میں بہت ہی پریشان تھی۔ تو عرشی کہتی ہے کہ تمہیں ہر معاملے میں ان کو گھسانے کی کیا ضرورت ہوتی ہے؟ تو ویسے انوشکا کہتی ہے کہ وہ مجھے اپنی بہن کی طرح سمجھتے ہیں۔ عرشی تو یہ بات سن کر حیران ہو جاتی ہے اور وہ دوبارہ سے بھاگتی ہوئی ڈاکٹر کے پیچھے جاتی ہے اور ڈاکٹر کے ہاتھ پکڑ کر اسے کہتی ہے کہ مجھے چیک کریں کہ کہیں مجھے بخار تو نہیں ہے۔ تو آگے سے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، جاؤ گھر اور جا کر آرام کرو، تمہارے دماغ میں کوئی مسئلہ ہے۔ دونوں کو ایک دوسرے سے محبت ہو جاتی ہے اور سہام بھی پریشان ہوتا ہے عرشی کے رشتے کا سن کر۔ آنے والے ایپیسوڈ میں دیکھتے ہیں کون ایک دوسرے کو محبت کا اظہار کرے گا سب سے پہلے۔ جس نے ابھی تک ہمارے چینل ڈی آر انٹرٹینمنٹ کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل ڈی آر انٹرٹینمنٹ کو سبسکرائب کر لے۔ شکریہ۔